السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ ایک لمبی فہرست میرے پاس موجود ہے۔ اگر میں بات کروں حکومتی پوائنٹ آف ویو سے تو بتایا جا سکتا ہے کہ حکومت نے کیا کیا کامیابیاں حاصل کیں۔ مثال کے طور پر آج سب سے بڑی خبر تو یہی ہے کہ ماحولیاتی آلودگی کا ہدف حکومت نے 10 سال پہلے حاصل کر لیا۔ مثال کے طور پر کرونا کے لیے بہترین کام کیا۔ مثال کے طور پر ٹیکس نیٹ میں اضافہ کیا، احتساب کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ایک لمبی فہرست ہے جو حکومت کی طرف سے آ سکتی ہے۔ اپوزیشن کی اگر بات کی جائے تو اپوزیشن بھی دسیوں باتیں گنا سکتی ہے، لیکن آج اگر دو ہی موضوعات پر بات ہو جائے جو شاید ہمیں بتا سکیں کہ 2018 کے الیکشن کے بعد سے اب تک تحریک انصاف کی حکومت جب سے قائم ہوئی ہے کیا کچھ ان دو معاملات پر کیا گیا، تو حکومت کی کارکردگی پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر عمران خان صاحب مکمل تیاری کے ساتھ آئے تھے کہ ملک کی معاشی مشکلات کا حل کیا ہے، اور انہوں نے کیا بتایا تھا؟ جو آپ کا ہمارا جو پاکستان ہے، یہ پاکستان میں ہم 10,000 ارب روپیہ آرام سے ہم ٹیکس اکٹھا کر سکتے ہیں۔ ہم پیسہ اکٹھا کر لیں، ہمارے مشکل حل ہو جاتی ہیں، ہم اپنے لوگوں کو غربت سے نکال سکتے ہیں، ہم بچوں کی تعلیم ٹھیک کر سکتے ہیں، ہسپتال ٹھیک کر سکتے ہیں، انفراسٹرکچر بنا سکتے ہیں، پاکستان کو اپنے پیر پہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ اور یہ گفتگو عمران خان صاحب نے کی تھی پچھلے سال، یعنی حکومت نے جب اپنا پہلا بجٹ پیش کیا اس کے بعد وہ بہت کانفیڈنٹ تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ احتساب کے حوالے سے اور ملک کے جو مسائل تھے اس پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی تھی، اور یہ بھی حکومت میں آنے کے 1 سال کے بعد کہا تھا۔ یہ 2008 میں واپس آئے۔ 2008 میں انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کی۔ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھی؟ اپنا نیب کا ہیڈ دونوں نے مل کے لگایا۔ جب اپنا نیب کا ہیڈ آ گیا، دونوں نے فیصلہ کیا کہ 5 سال تمہارے، 5 سال ہمارے، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم ہمیں کچھ نہ کہنا۔ ان 10 سالوں میں پاکستان کا قرضہ جو 60 سالوں کے اندر پاکستان کا قرضہ تھا 6,000 ارب روپیہ، وہ ان 10 سالوں میں 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ پہنچا ہے۔ آپ ذرا ذہن سوچیں ذرا غور سے۔ کوئی یہ ڈیمیں بنی، کوئی بڑا کیا بنا پاکستان میں؟ پہلے تو منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم، وارسک ڈیم، موٹر وے، بڑے بڑے پروجیکٹس ہوئے 60 سالوں میں جس پہ 6,000 ارب روپیہ قرضہ تھا۔ 10 سال میں کیا ہوا اس ملک میں جو 6,000 سے 30,000 پہ قرضہ چلا گیا؟ یہ مکمکا ہوا تھا۔ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں تھی، چارٹر آف کرپشن تھا۔ چارٹر آف کرپشن کرتی رہیں پچھلی حکومتیں، قرضہ بڑھاتی رہیں، لیکن قرضہ اس دور میں سب سے زیادہ بڑھ گیا۔ تو ہوا کیا ان 2 سالوں کے درمیان؟ مظہر عباس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ارشاد بھٹی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، مجیب الرحمان شامی صاحب موجود ہیں، اور مجاہد بریلوی صاحب موجود ہیں۔ آپ چاروں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ مظہر عباس صاحب، سب سے پہلے تو عمران خان صاحب تیاری کے ساتھ آئے تھے، اور وہ سمجھتے تھے حکومت میں آنے کے 1 سال بعد تک کہ ٹیکس جمع کیا جا سکتا ہے اور 10,000 ارب جمع کیا جا سکتا ہے۔ ادھر 5,000 ارب اب جمع نہیں ہو رہا۔ ہوا کیا؟ عمران خان صاحب کی پلاننگ اچھی نہیں تھی، انہوں نے جو سوچا وہ ان کی سوچ غلط تھی، ان کے اندازے غلط تھے، ہوا کیا؟ دیکھیے، پاکستان کی سیاست میں 2 لوگوں نے عوام کو اپنے سحر سے بہت متاثر کیا تھا، ایک ذوالفقار علی بھٹو اور دوسرے عمران خان۔ یعنی ان کی تقاریر آپ دیکھیں تو آپ بالکل ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن عملی طور پہ کیا ہوا؟ دیکھیے، عمران خان بہت خوش نصیب وزیر اعظم ہیں، اور ان کو 2 سال بہت اچھے ملے۔ اگر وہ بہت زیادہ ڈیلیور کر سکتے تھے، انہیں 2018 میں ایک ایسا پاکستان ملا جس میں 87-85% دہشت گردی ختم ہو چکی تھی۔ صحیح۔ اور جب عمران خان 2008 سے 2013 تک کی بات کرتے ہیں تو انہیں یہ چیز ریئلائز کرنی چاہیے، یا 2018 تک کی بات کرتے ہیں، کہ وہ جو 10 سال تھے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے، اس میں یقیناً بے انتہا کرپشن کی خبریں تھیں، سٹوریز تھیں، بے انتہا کرپشن کوئی بھی تھی۔ لیکن ان 10 سالوں میں ایک بہت بڑی جنگ لڑی تھی پاکستان نے، اور اس میں ظاہر ہے ہماری مسلح افواج جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ لڑ رہی تھی، لیکن اس میں جو سیاسی قیادت تھی وہ اس کو پوری سپورٹ دے رہی تھی۔ وہ اس کی بدلے میں ان کو بہت قربانیاں دینی پڑیں، بہت سے رہنما ان کے مارے گئے، بہت سے لوگ مارے گئے، آخر میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئیں۔ تو یہ معمولی جنگ نہیں تھی، اس میں آپ ان 2 جماعتوں کے کنٹریبیوشن کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آج جب 2018 میں عمران خان نے اقتدار سنبھالا
تو انہیں ایک بہت پرامن پاکستان ملا تھا اور ان کو ایک منتشر اپوزیشن ملی تھی، اور جو اپوزیشن آج تک منتشر ہے. تو اب آپ کے پاس فیلڈ بالکل اوپن تھی. آپ بہت کچھ جو بنیادی ریفارمز آپ کر سکتے تھے، کیونکہ عمران خان تقریروں میں لوگوں کو اپنے سحر میں مبتلا کرتے تھے، لہذا انہوں نے لوگوں کی امیدیں بہت بڑھا دیں. انہیں پریکٹیکلی یہ پتا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ کر نہیں سکتے. مگر مظہر بھائی یہ جو میں نے ابھی گفتگو سنائی یہ 2018 کے بعد 2019 کی ہے، جولائی 2019 کی، یعنی وہ آ چکے تھے وہ حکومت میں اور ان کو سب کچھ پتا تھا. اس کے باوجود وہ سمجھتے تھے 10,000 ارب روپے آسانی سے جمع کیے جا سکتے ہیں. یہ کیا دیکھیے یہی نہیں، دیکھیے جو عمران خان کی میرے نقطہ نظر سے جو پرابلم ہے وہ یہ کہ اگر ان کو کوئی اس فیلڈ کا ایکسپرٹ جا کے بریف کر دے تو وہ اسے کاؤنٹر چیک نہیں کرتے، وہ اسی پر اپنا ایک بیانیہ کھڑا کر دیتے ہیں. دیکھیے 2018 میں جب عمران خان آئے تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ انہیں بالکل تجربہ نہیں تھا، اور یہ کسی حد تک بات ٹھیک ہے. لیکن 2013 سے جب 2013 میں ان کی گورنمنٹ خیبر پختونخوا میں آئی تو اسے بھی کوئی تجربہ نہیں تھا، لیکن اس نے اچھا پرفارم کیا نا، اور اتنا اچھا پرفارم کیا کہ 2018 میں ان کی خیبر پختونخوا میں 2/3 میجورٹی آ گئی، اور وہ کریڈٹ پرویز خٹک کو بہت حد تک جاتا ہے. لہٰذا پرویز خٹک کو اس کریڈٹ کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں خیبر پختونخوا سے نکال دیا گیا، اور ان کو ایک ایسی منسٹری دے دی گئی جس کے بارے میں ایک مرتبہ علی احمد کالپور نے کہا تھا کہ میں منسٹر آف ڈیفنس نہیں، منسٹر آف سیلف ڈیفنس ہوں. وہ منسٹری ان کو دے دی گئی. اب آپ اگر وہ ایک سال بعد خود وہ جائزہ لیتے 2018 سے 2019 تک، تو انہوں نے 1% بھی ایسا کام نہیں کیا تھا کہ جس کی بنیاد پہ وہ 2019 میں یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم اتنا ٹیکس جمع کر سکتے ہیں. اگر 2018 میں انہوں نے سول ریفارمز کی بنیاد رکھ دی ہوتی، پولیس ریفارم وہ کر سکتے تھے، ان کو بنا بنایا پولیس آرڈر 2002 ان کے پاس موجود تھا، لیکن سیاسی مصلحتوں کا شکار ہو گئے، نہیں کر سکے. مثلا واپس آتا ہوں آپ کے پاس، آپ کے واپس آتا ہوں. ارشاد بھٹی صاحب، وزیر اعظم تحقیق نہیں کرتے اور اپنا ایک بیانیہ بنا لیتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آج زیادہ تنقید کی جاتی ہے تحریک انصاف کی حکومت پر. نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ بات ہے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جو آج ہم 2 سال پہلے، سب سے پہلے تو 2 جملے ضرور بولنا چاہوں گا کہ ہم اس وقت سلیکٹڈ، نالائق، ناتجربہ کار اور 2 سالہ حکومتی پرفارمنس پر بات کر رہے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے اور ان کو پوسٹ مارٹم بھی کرنا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ مت بھولیے گا کہ الیکٹڈ، تجربہ کار، ایماندار حکومت پچھلے 12 سال اس کو ہو گئے ہیں سندھ میں، اس کی بھی ذرا کبھی کبھی دیکھ لیجئے گا کہ وہاں کیا دودھ اور شہد کی نہریں بہی ہیں. اور تیسری بلوچستان، جہاں دادا پھر باپ اور اب پوتا وزیر اعلیٰ ہے جام کمال صاحب، وہاں جو برے حالات ہیں اور جو تباہی پھیر دی ہے قوم کی اور ملک کی، وہ بھی دیکھ لیجئے گا. آپ ایران پاکستان سرحد سے اپنی طرف آئیں تو رونا آتا ہے، دوسری طرف جائیں تو رشک آتا ہے. بٹی صاحب، اس کے ساتھ موازنہ ہی ممکن نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ملک کیوں موازنہ کریں؟ کیونکہ ہم جن کی بات کر رہے ہیں ان کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. ان کو تو ریجیکٹ کیا ہے تو ان کو ووٹ دیا ہے نا، ان سے کیسے موازنہ کر لیں ہم؟ نہیں، ریجیکٹ نہیں کیا نا. ان کی الحمدللہ پرفارمنس پہ یہاں تھوڑے ووٹ ملتے ہیں. پرفارمنس پہ ووٹ ملتے ہوتے تو سندھ میں یہ دوبارہ آتے، تیسری مرتبہ آتے. ریجیکٹ نہیں کیا، سندھ میں وہ مسلسل تیسری دفعہ ہیں. اچھا اس کو چھوڑیے، ہم اس کی بات نہیں کرتے، کبھی پھر کر لیں گے. یہ پہلی بات یہ کہ یہ منشوروں کا قبرستان ہے، وعدوں، دعووں، نعروں کا مون جو داڑو ہے یہ ملک، اللہ کے فضل سے. مشکل، انڈاؤٹیبلی مشکل وقت ہے، ملک بھی ہے اور مشکل وقت بھی ہے. آبادی اتنی ہے کہ ہر 5.25 سیکنڈ بعد بچہ پیدا ہو رہا ہے. مافیاز کا ملک ہے، بھوکا ننگا ملک ہے، ہر ادارہ تباہ و برباد ہے. قوم، حکمران، حکومت، اپوزیشن، سب میں کرپشن، 2 نمبری فراڈ کی ایک ریس لگی ہوئی ہے. اچھا جب یہ آئے تو ادارے تباہ تھے، ہر ادارے میں پچھلوں کے نوازے ہوئے لوگ تھے. تجارت زمین پر تھی، خزانہ کا جو حال ہے آپ کے سامنے ہے. اب ان سے پہلی غلطی کیا ہوئی؟ پہلی غلطی یہ ان کے پاس تھی کہ 22 سالہ سٹرگل کے بعد جب عمران خان صاحب حلف لے کر پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ ان کا تو ہوم ورک ہی نہیں ہے.
ہم سمجھتے تھے ان کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اور وہ بتایا کرتے تھے کہ میرے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے، 35 مسئلے اور ان کا حل میرے پاس سامنے لکھا ہوا پڑا ہوا ہے، لیکن آگے چلتے ہیں۔ اچھا، پہلا ہوم ورک نہیں تھا، دوسرا رائٹ پیپل فار رائٹ جاب نہیں تھا۔ ہر شاخ پہ انہوں نے ایک سائیں بزدار بٹھا دیا، چن کے چند ایک کو چھوڑ کر یہ 72 سالہ ملک کی نالائق اور نکمی ترین ٹیم ہے جو عمران خان کو بعد۔ اچھا، تیسرا تھا ان کے کہ تارے توڑ لاؤں گا، وعدے دعوے نعرے جن کا 80% سے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، تارے توڑ لاؤں گا، اور جو ٹیم اس تارے توڑنے پہ لگائی وہ تھی جن کی لالٹینوں میں تیل، اپنی لالٹینوں میں تیل ختم ہوا تھا، تو اس لیے الحمدللہ یہ آ گیا۔ اب اس میں 2 سال پہلے عمران خان صاحب پہلی مرتبہ ہمیں ملے تو پہلا سوال جو ہمارا کاشف عباسی صاحب نے پوچھا تھا کہ آپ تیار نہیں تھے اس حکومت کے لیے، اور انہوں نے کہا میں تیار تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ حالات اتنے خراب ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب ابھی اب سنا رہے تھے، وزیر اعظم تو بار بار کہتے رہے کہ ہوم ورک کمپلیٹ ہے، اور بعد میں آنے کے بعد اگر مجیب الرحمان شامی صاحب وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ وہ تیار نہیں تھے، حالات کا اندازہ نہیں تھا، یا ٹیم انہوں نے صحیح سلیکٹ نہیں کی، ذمہ دار کون ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے ہیں تو جو اچھا کام ہوگا اس کی ذمہ داری بھی ان کو قبول کرنی ہوگی، اور جو برا کام ہوگا اس کی ذمہ داری بھی قبول کرنی ہوگی۔ جہاں لوگوں کی توقعات پوری نہیں ہوئی وہاں بھی ان کو جواب دہ ہونا ہوگا، اور جہاں لوگوں کی توقعات کسی نہ کسی درجے میں پوری ہوئی ہیں تو ان کی داد بھی ان کو ملے گی۔ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو اپنی ذمہ داری سے پہلو تحقیر نہیں کر سکتے، اور بسط ادب میں یہ عرض کروں گا کہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کا ایک بڑا ملک ہے، طاقتور ملک ہے، اور گزشتہ 70 سال اور 72 سال میں ہم نے بڑے بڑے کارنامہ سر انجام دیے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں ہم کہاں سے شروع ہوئے تھے، ہمارے وسائل کیا تھے، ہماری حالت کیا تھی، ہمارا انفراسٹرکچر کیا تھا، ہماری صنعت کیا تھی، ہماری تجارت کیا تھی، ہماری معیشت کیا تھی، ہمارا دفاع کیا تھا، تو آج پاکستان نے محیر العقول طور پر ترقی کی ہے۔ اس لیے جو ہمارے دوست بار بار پاکستان میں کیڑے نکالتے ہیں اور پاکستان کو مرد الزام ٹھہراتے ہیں اور سمجھتے ہیں 70 سالوں میں اور 72 سالوں میں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، وہ بہت میں سمجھتا ہوں ایک یک طرفہ بات کرتے ہیں اور حقائق کا صحیح ادراک نہیں رکھتے۔ دنیا کا ہر ملک جو ہے اس میں مشکلات ہوتی ہیں، کوئی ملک ایسا نہیں ہے۔ امریکہ کی اپنی مشکلات ہیں، انڈیا کی اپنی مشکلات ہیں، اور افغانستان کی اپنی مشکلات ہیں، ایران کی اپنی مشکلات ہیں۔ کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو مشکلات سے خالی ہو۔ پاکستان کو بھی کچھ مشکلات درپیش ہیں اور ہم ان کا سامنا کر رہے ہیں۔ دیکھیے، جب عمران خان صاحب تشریف لائے ہیں تو انہوں نے جو اپنے سے پہلے کے لوگ ہیں ان کے اوپر جو سخت تنقید کی تھی اور جو توقعات اور امیدیں لوگوں کی بہت بڑھا دی تھی، اس کے بعد جب وہ تشریف لائے ہیں تو آپ دیکھیے ایک سیٹ بیک ہوا ہے، اکانومی کی گروتھ 6.25 چلی گئی، اس کے بعد ایک افتاد پہ افتاد پڑی ہے، آپ کے سامنے ہے، کرونا وائرس آیا ہے، اسے ساری چیزیں کو درم برم کر دیا ہے۔ تو یہ قدرتی آفات بھی نازل ہوئی ہیں، لیکن عمران خان صاحب جو معاشی ترقی کی رفتار جو تھی اس کو برقرار نہیں رکھ سکے، اور ہمارا پاکستان جو ہے اس میں ایک زمانے میں دہشت گردی عروج پہ تھی، ٹھیک ہے، بجلی کا شدید تھا، ان سب پہ ہم نے قابو پایا ہے۔ اور اب جو 2 سال ان کے ہیں، آپ ان کو دیکھیں تو جو لوگوں کی توقعات ہیں مہنگائی کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے، بد انتظامی کے حوالے سے، وہ پوری نہیں ہوئی۔ لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ لوگ ان سے یکسر نا امید ہو گئے ہیں۔ اب بھی ایک بڑی تعداد میں جو ان کے ووٹرز ہیں وہ ان سے امید رکھے ہوئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ وقت جو آئے گا اس میں وہ اپنی کوتاہی جو ہے اس کا کچھ ادا نہ کر سکیں گے۔ اس میں دیکھیے یہ جو سیاست ہے اس میں آبجیکٹیولی بات کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مخالفین اور موافقین، شامی صاحب مجھے بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد آ کر یہیں سے بات شروع کرتے ہیں کہ
وزیر اعظم جو یہ فرما رہے تھے کہ پہلی حکومتوں نے مکمکہ کیا اور اس مکمکہ کے نتیجے میں آج مسائل ہیں، تو مکمکہ نہیں، ایک ورکنگ ریلیشن شپ اور ایک انڈرسٹینڈنگ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہو تو ہی ملک ترقی کرتے ہیں، اور ایسا عمران خان صاحب نے نہیں کیا۔ مجاہد بریلوی صاحب کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں کہ کیا واقعی یہ بات ہے؟ ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ مجاہد بریلوی صاحب، عمران خان صاحب کی شاید ایک یہ بھی غلطی ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ وہ ورکنگ ریلیشن شپ نہیں بنایا جو بنانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ کہتے رہے کہ ماضی میں دونوں بڑی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتی تھیں، تو وہ ایک مکمکہ تھا جس سے ملک کو نقصان پہنچا۔ یہ غلط سوچ تھی، یہ غلط اندازہ تھا وزیر اعظم کا؟ اگر 2 سال میں عمران خان نے کچھ نہیں کیا تو بائی اینڈ لارج یعنی کوئی عوام، اگر اتنے ہی شدید مسائل ہیں، اگر اتنے ہی شدید مذاہب ہیں، کتنی کوشش کر لی۔ شریف کو تو شریف خاندان جب جیل گیا تو ان کے ساتھ رونے والے 10 لوگ نہیں تھے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا آپ حال دیکھ لیں، مولانا کا آپ حال دیکھ لیں۔ مراد یہ کہ جو بھی عمران خان کی غلطیاں خامیاں ہوں، لیکن بائی اینڈ لارج عمران خان کی وہ جو میں لفظ مقبولیت بھی استعمال نہیں کروں گا، وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ جو پرانے حکمرانوں کے مقابلے میں جنہوں نے کیا، اور ان کو تو حق ہی نہیں ہے اس بات کا، یہ جو اسمبلیوں میں جو ہے کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے کہیں کہ جی ہمیں ہر چیز کا حساب کتاب دیں۔ واقعی ان لوگوں نے جو ہے ملک کو جس طریقے تباہ اور برباد اور لوٹا تھا، دیکھیں اگر یہ کوئی اسٹیپ بھی اٹھا سکتے تھے، کیسے کیسے لوگوں کو کر رکھا ہوا ہے۔ ایک آدمی کو وزیر داخلہ کے آپ کے کھلے عام پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے، وہ ابھی تک بیٹھا ہوا، ابھی تک مشیر ہے۔ جہانگیر ترین کو نکالا نا جب شوگر مل کا معاملہ آیا، اور لوگوں کو بھی بے شمار جو ہے کے پی میں کیا، تبدیل تو کی۔ سی بی آر کے 3 سیکرٹری اگر چیئرمین چیف کرے بالکل درست کرے، چیف سیکرٹری آئے بالکل درست کرا، آئی جی کرے۔ یہاں تو وراثت، یہ تو خاندانوں کے لوگ ہوتے تھے، ذاتی ملازم ہوتے تھے، بیٹھے رہتے تھے۔ میں اس طرح نہیں دیکھ سکتا۔ میرے خیال میں جو خاص طور پر کرونا دیکھیں، آج امریکہ سب سے زیادہ ڈیولپ کنٹری دیکھیں وہاں کیا حال ہے۔ انڈیا 25,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اور ان کی معیشت اور چین کی معیشت اور امریکہ کیا ہو گئی ہے۔ اس صورتحال میں اس وقت جو پاکستان ہے، سڑکوں پہ تو لوگ نہیں مر رہے، اسپتالوں میں تو اس تعداد میں نہیں ہو رہے۔ اتنا بڑا کرونا جو پچھلا 6 ماہ سے ہمیں گھیرے ہوئے ہے، اس میں اللہ کا شکر ہے کہ متاثرین کی تعداد بھی کمی۔ پوری معیشت، پوری دنیا کی معیشت کا اور یعنی حالات کا اور ماحول کو جس کو نے ختم کر دیا، آج انہوں نے جو کوششیں کی ہیں، میں احساس پروگرام کو بہت بہتر سمجھوں گا۔ وہ جو 18 لاکھ لوگ کھا رہے تھے، کرپشن نکالا گیا، اگر وہ 1 ارب 55 کروڑ روپے جمع بانٹے گئے 50 لاکھ کی خواتین میں، تو بہت بڑی بات ہے۔ 12,000 روپے بانٹے گئے۔ یعنی اگر ہم اس میں مثبت پہلو کیوں نہیں تلاش کرتے؟ خود عمران خان پہ کوئی بہت بڑا اسکینڈل کرپشن کا نہیں ہے، ورنہ یہ پاپڑ والے فالودے والوں کے نام نکلتے ہیں ان بڑی پارٹیوں کے رہنماؤں کے ساتھ۔ تو یہ ہم اگر آج 2 سال بیٹھ کر تجزیہ کریں، باقی چیزوں میں ہم گفتگو کریں گے کہ خان صاحب تجربہ نہیں تھا اور وہ ایکسپیرینس نہیں تھا۔ میں تو بھی 15 سال سے ٹی وی پہ آواز لگا رہا ہوں، مجھے نہیں آتا، مجھے بات کرنا نہیں آتا ابھی بھی ٹی وی پہ۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں میرے 15 سال بیٹھے ہوئے ہو گئے ہیں، آپ کہیں کہ جی مجھے بڑا تجربہ ہے، بہت تجربہ کار اینکر ہوں، میں بڑا سینئر کالمسٹ ہوں، سب مجھ سے پوچھ کے کرنا چاہیے۔ تو تھوڑا سا ایک بات ہے ہمارے میڈیا کے سرخیلوں کو، یہ جو خاص طور جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو چھوڑیے ان کی بات نہ کریں، ان سے حساب کتاب کوئی نہ لے، یہ سمجھتے ہیں ہم ہی سب ان سے حساب کتاب لیتے رہیں جو بیٹھی ہوئی حکومت ہے اس سے۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں آپ پر امید بھی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو مثبت پہلو ہیں ان پر بات ہونی چاہیے۔ جی مظہر عباس صاحب، مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرنا چاہیے اور ان باتوں کو صرف نظر کر دینا چاہیے۔ اگر بڑی مشکل ہے، بڑی پریشانی ہے، تو عوام کیوں باہر نہیں نکل رہے؟ عوام اپوزیشن کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ کیوں عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے اپوزیشن مسائل پیدا نہیں کر پا رہی؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ مثبت اور منفی پہلو کوئی چیز نہیں ہوتے۔ جی، آپ ایک گورنمنٹ کے 2 سال کا تجزیہ کر رہے ہیں، اس تجزیے میں ابھی تک جو بھی بات ہوئی ہے وہ بات ہوئی ہے جو عمران خان خود کہا کرتے تھے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ آؤٹ آف باکس کر رہے ہیں۔ کیا عمران خان صاحب نے اپنی پہلی نشری تقریر میں یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اس ملک میں سول ریفارمز کریں گے؟ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ پولیس ریفارمز کریں گے؟ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ احتساب کا ادارہ قائم کریں گے؟ آپ ان 3 بنیادی پہلوؤں پہ جس پہ عمران خان کے پورے 2014 کا دھرنا بیس کرتا تھا، 2018 کا الیکشن اس بنیاد پہ وہ جیتا تھا، تو ان 2 سالوں میں ان کے پاس ابھی بھی 3 سال ہیں کہ ان 3 چیزوں پہ جو بنیادی چیزیں تھیں، جو وہ خود ان کو بنیادی چیزیں کہا کرتے تھے،
دیکھیے احتساب کا ادارہ اگر آپ قائم کریں گے تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو جیلوں میں ڈال کے سزائیں دی جائیں گی. آج مجھے بتائیں, آج وہی عمران خان اور ان کی گورنمنٹ اسی چیئرمین نیب کی اپنی میعاد میں توسیع کی بات کر رہی ہے. آج جو تجاویز پیش کی جا رہی ہیں نیب کے نئے قوانین میں, اس میں ایک تجویز یہ بھی ہے کہ ان کا ٹینیور جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیا جائے. اس کو کہتے ہیں ادارہ نہ بنانے والی باتیں. اگر آپ ادارہ بناتے تو نہ سپریم کورٹ کو یہ کہنا پڑتا کہ یہ ادارہ کام نہیں کر رہا, نہ کسی اور عدالت کو. تو بنیادی طور پہ جو بیسک فیلئر ہے وہ یہ کہ ان 2 سالوں میں میں بالکل یہ نہیں مانتا کہ 2 سالوں میں وہ 50 لاکھ گھر بنا رہے تھے. وہ 5 سال کا پروگرام تھا ان کا, ٹھیک ہے, جس کے ابھی بھی 3 سال ہیں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ انہیں 1 کروڑ نوکریاں دینی تھیں 2 سالوں میں, بالکل نہیں, انہیں 5 سالوں میں انہوں نے وعدہ کیا تھا. لیکن کوئی ایک تو اسٹیپ یہ بتائیں کہ جس کو میں یہ کہوں کہ ہاں یہ ایک ادارہ بننے کی جانب پہلا قدم ہے, کہ ہاں یہ ادارہ اب بن جائے گا. اور اس میں پھر حکومت کو دیکھیے, جو لیڈرز جو آگے کی سوچتے ہیں وہ ادارہ اس لیے بناتے ہیں کہ کل جب وہ اپوزیشن میں ہوں تو لوگ یہ محسوس کریں کہ وہ ایک شخص یہ ادارہ بنا کے چلا گیا. اب اگر 1973 کا آئین بنایا تو بہت ساری جماعتوں نے مل کے بنایا, متفقہ آئین بنا, لیکن آج کس کو یاد کیا جاتا ہے کہ یہ آئین ذوالفقار علی بھٹو بنا کے گئے. ایٹمی پروگرام میں بہت سے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے, لیکن کس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایٹمی پروگرام کی بنیاد کس دور میں رکھی گئی. تو ہم جب اس دور میں اس وقت ہیں اور عمران خان صاحب کے پاس ابھی بھی 3 سال ہیں, تو بنیادی جو ریفارمز ہیں جو ادارہ بنانے کی طرف آپ کو لے جاتی ہیں, جس کی سب سے زیادہ وہ ذکر کرتے تھے, اس کی طرف. ورنہ آپ احساس پروگرام بہت اچھا پروگرام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لوگوں کے ہاتھوں میں پیسے آ گئے ہیں, غربت جتنی ہے تو ظاہر ہے اس آدمی کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے. لیکن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی یہی تھا, اس میں بھی. تو ہم جو لوگوں کو بنانے کی طرف لے جا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. کلین ایک ان کا میگا عمران خان کے حوالے یہ تو ایک حصہ ہے نا کہ ایک طبقے کو اوپر لانے والی بات ہے, ان کو تھوڑی مدد فراہم کرنے والی بات ہے. ملک کی معیشت چلے گی, سب کو روزگار ملے گا, یہ کوئی امدادی پروگرام تو یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا نا. حکومت کا اپوزیشن کے ساتھ جو ورکنگ ریلیشن شپ ہونا تھا وہ نہیں بنا, اور اس کے آڑے یہی بیانیہ عمران خان صاحب کا آیا کہ ان کا مکمکہ ہوتا تھا. جب یہ بات کرتے ہیں عمران خان صاحب اپوزیشن سے, دیکھیے یہ مجاہد کو بھی پتہ ہے کہ میثاق جمہوریت یہ نہیں ہے صرف جو عمران خان کہہ رہے ہیں. آپ NRO کے بارے میں تو یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن میثاق جمہوریت آپ کلوز وائز ڈسکس کر لیں. آپ آج اٹھا کے کلوز وائز دیکھ لیں. ٹھیک, آج عمران خان کو جو حکومت ملی ہے یہ اسی پروسیس کا نتیجہ ہے, جس کو ہم یہ ڈیموکریٹک پروسیس کہتے ہیں. اسی کے نتیجے میں تحریک انصاف ایک بڑی جماعت بن کے ابھری, اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت سے ایک صوبے تک محدود ہو گئی. بالکل. ڈیموکریسی کی مگر بس میں برشاد بھٹی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب اپوزیشن کے ساتھ بات ہوتی ہے تو پھر حکومت کی طرف سے یہ کہا جانے لگتا ہے کہ جی یہ NRO مانگ رہے ہیں. اگر اپوزیشن بات کرے نیب قانون پر تو NRO, معیشت پر بات کرے تو NRO, کسی بھی معاملے پر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوئے. جب اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوئے تو اصلاحات ہوں گی کیسے؟ اتنی تو میجورٹی نہیں ہے عمران خان صاحب کی. دیکھیے, سب سے پہلے تو کھیت مٹی اور سیاحت مٹی یہ میثاق جمہوریت اور ان کے یہ جو ڈرامے ہیں اور یہ ان کے جو ایکٹنگ اور ان کے جو یعنی کس طرح کی باتیں کرتے ہیں, یہ کس طرح کا یہ کر رہے تھے, معاہدے ایگریمنٹ کر رہے تھے. بے نظیر بھٹو صاحبہ دبئی میں مشرف کے ساتھ ملاقاتیں فرما رہی تھیں, NRO کر رہی تھیں, ادھر سے میثاق جمہوریت ہو رہا تھا. ادھر سے یعنی ان کا کوئی ان کو سمجھ نہیں آتا کہ پیپلز پارٹی کاف لیگ قاتل لیگ ہے اور پھر ڈپٹی وزیر اعظم ہے. زرداری عمران بھائی ہیں اور پھر اکٹھے ہیں, پھر وہ اکٹھے ہیں. یعنی یہ کس طرح کی پارٹی ہے؟ کوئی اخلاقیات, کوئی سب سے بڑا چور کہتے ہیں تو اسے اسپیکر بنا دیا نا. فرق کیا ہے سر؟ یہ نہیں, بہت زیادہ فرق ہے, بہت زیادہ فرق ہے. ایک 40 سالہ فرق ہے, ایک 2 سالہ فرق ہے. آپ اس بات کو کیوں بھولتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے MQM کو, کل MQM بھتہ خور تھی اور قاتل تھی, آج وہ نفیس لوگ ہیں. ہم اس پہ تو کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں.
لیکن اس وقت میں بات یہ نہیں کر رہا تھا کہ میں کمپیریزن کر رہا ہوں، میں میثاق جمہوریت پہ آپ کی اجازت سے گفتگو فرما رہا تھا کہ میثاق جمہوریت مان لیا آپ نے اس پہ کیا عمل کیا؟ یہ تھی آپ کے عمل، لٹو اور لٹ کے لے جاؤ، یعنی آپ نے مجھے کچھ نہیں کہنا، میں نے آپ کو کچھ نہیں کہنا، آپ نے ماضی میں تو جو ہوا سو ہوا. اب اگر عمران خان صاحب کو ریفارمز کرنی ہے تو وہ ریفارمز کیسے کریں گے؟ وہ کرنا چاہتے ہیں اگر تو اپوزیشن سے بات کیے بغیر کیسے کریں گے؟ مگر جب اپوزیشن سے بات ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ یہ تانا بھی ملتا ہے کہ یہ NRO مانگ رہے ہیں، ان کی بات بھی نہیں مانتے اپوزیشن کی. سر یہ دیکھیں نا کہ کون سی اپوزیشن، کون سی یہ شامی صاحب، محترم شامی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مظہر عباس صاحب ہیں، بریلوی صاحب ہیں، معذرت کے ساتھ ساروں کے ساتھ، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں جہاں جمہوریت ہو. یہ ایک نقلی سی پتہ نہیں کیا ہے، پچھلے کچھ کئی 60-70 سال سے 35 سال وہ فوجی لے گئے، عامر ڈکٹیٹر، وہ بھی ان میں سے بھی کوئی جو ایک 1 نمبر نہیں تھا، اور پھر یہ جو ہیں یہ سیولین ڈکٹیٹر 35 سال یہ ہمارے کھا گئے. یعنی یہ وہ وہاں چیزیں ہوتی ہیں جہاں اصلاحات، اپوزیشن، حکومت، یعنی کیا اپوزیشن ہے؟ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، حمزہ اور مریم صاحبہ یہ ہے مسلم لیگ نون، زرداری صاحب، بلاول صاحب یہ ہیں پیپلز پارٹی، عمران خان صاحب یہ ہیں تحریک انصاف، مولانا فضل الرحمان یہ ہیں GOI، چوتھا بندہ کوئی نہیں. چند ذاتیں ہیں، ان کے گرد گھومتی ہے، پرائیویٹ ملیں اور فیکٹریاں ہیں اور دھڑا دھڑ پیسے بنا رہی ہیں، جتنا بنا چکے ہیں اس کا حساب کوئی نہیں، اور جو بنا رہے ہیں اس کا کوئی جواب کوئی نہیں، اور اوپر سے دھڑا دھڑ، اور کسی تقریر، کوئی بھاشن، کوئی بات جس پہ کھڑے ہوئے ہوں، کوئی بھی نہیں. یعنی آپ ان کو کسی سے بھی، ان کو تو کوئی نہیں کل کہیں مشرق پرسوں مغرب شمال جنوب کوئی کھڑا. آپ اپوزیشن کی سن لیجئے، اپوزیشن جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے 18ویں ترمیم کو اگر چھیڑا تو. اب نیب پہ آرڈیننس پارٹ 2 آ رہا ہے، ایک مسودہ ہے پیپلز پارٹی کا، ایک مسودہ ہے نون لیگ کا، ایک مسودہ ہے تحریک انصاف کا. اب وہ ایک مسودہ جب بنے گا، ایک ڈرافٹ سارا کو بنے گا اور اس پر متفق ہو گئے تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد ہاؤس آف شریف چھٹ جائے گا. بھٹی صاحب میرے خیال میں ساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، کریں گے کہ 18ویں ترمیم میں، اور نہیں ہوتا یار خدا کے لیے کیسی بات کرتی ہیں. اور بھائی جان میری بات سنیں، میری بات سنیں ایک بار مسعود صاحب، ایک بات سنیے گا، ایک بات آخری بات سنیے گا، آخری بات. پوری دنیا میں کہاں ایسے ہوتا ہے کہ جھوٹ بولا جائے، فراڈ کیا جائے، 2 نمبری کی جائے؟ کلنٹن کا کس پہ امپیچمنٹ ہوئی تھی؟ جھوٹ پہ. نکسن کس کی وجہ سے نکلا؟ جھوٹ پہ. یہ جناب اسپیکر والے، یہ جو کیلبری فاؤنٹ والے، یہ ٹرسٹ ڈیڈ والے، یہ قطری خط والے، یہ سپریم کورٹ جال سازی والے، یہ ایون فیلڈ سارے محلوں میں کوئی کچھ بھی نہیں. سر ان مسائل سے کیسے نکلیں گے؟ اور بھائی جان موجودہ حکومت میں 80% پچھلے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی تھن میجارٹی ہے. ایک بندہ، ایک پارٹی صرف کاف لیگ جو جس نے مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی رہی، جو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہی، جو آج عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اگر وہ ہٹ جائے تو مرکز اور پنجاب زمین پہ عمران خان تبدیلی سمیت زمین پر آ جائیں گے. کس کی بات کر رہے ہیں؟ اگر وہی سب کچھ چل رہا ہے، وہی سارا گھورک دھندا ہے جو ماضی میں تھا اور وہی اب بھی جاری ہے، پھر بات کیا کرنی ہے؟ ایک بریک کے بعد پوچھتا ہوں مجیب الرحمان شامی صاحب سے، پھر کیا کریں مجیب الرحمان شامی صاحب؟ اگر سب وہی جو پہلے ہو رہا تھا وہی اب بھی ہو رہا ہے، پہلے بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا اب بھی ٹھیک نہیں ہو رہا. ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. شامی صاحب، ریفارمز کیسے ہوں گی اپوزیشن کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بنائے بغیر؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس وقت ہم حکومت کے 2 سال جو ہیں ان کا جائزہ لے رہے ہیں جی، اور یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کیا بہتر چیزیں ہوئی ہیں، کیا نہیں ہو سکی، اور لوگوں کی توقعات کیا ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال ہو چکے ہیں، اب حکومت جو ہے وہ اپنا بوریا بستر لپیٹ لے اور گھر چلی جائے. ایگزیکٹلی. حکومت کو 3 سال مزید حکومت کرنے کا حق حاصل ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر. بے شک یہ جائزہ لیا جا رہا ہے صرف. اور ایک بات، دوسری بات یہ دیکھیے کہ آپ انڈیا چلے جائیں، آپ بنگلہ دیش چلے جائیں، حتیٰ کہ آپ ترکی چلے جائیں، وہاں بھی ارشاد احمد بھٹی کئی موجود ہوں گے، اسی طرح کی گفتگو کر رہے ہوں گے. کوئی ملک ایسا ہے جس کو آپ کہیں کہ وہاں کو آسمانی بادشاہت قائم ہو چکی ہے اور وہاں ہر چیز جو ہے وہ ایک بڑے ٹھیک طریقے سے چل رہی ہے؟ مشکلات ہوتی ہیں، ہماری بھی مشکلات ہیں، اور ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ حکومت جو ہے، آپ دیکھیے
68 سال کے بعد ہماری جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ منفی ہوئی ہے. 23 سال بعد ہماری ٹیکس آمدنی جو ہے وہ منفی ہوئی ہے. قومی قرضوں میں 40% اضافہ ہوا ہے. آٹا، چینی، ادویات، یہ ساری جو ہیں یہ چیزیں مہنگی ہوئی ہیں. ہم ان کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ لوگ جو ہیں، لوگ جب ووٹ دے رہے تھے، لوگوں کی جو توقعات تھیں اور آج بھی ہیں کہ انڈسٹریلائزیشن ہوگی، صنعتیں لگیں، کاروبار چلے، مہنگائی کم ہو، روزگار میں اضافہ ہو، اوورسیز پاکستانی جہاں آئیں، انویسٹ کریں، پوری دنیا سے لوگ آئیں. یہ منظر جو دکھایا گیا تھا وہ منظر جو ہے وہ بڑا ادھورا ہے. اور اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جب تک تعلقات کار نہیں ہوں گے، ریفارمز نہیں ہو سکیں گی، قانون سازی نہیں ہو سکے گی. اس میں اب تھوڑی پیش رفت ہو رہی ہے، یعنی نیب کے قانون کے حوالے سے ایک کمیٹی بنی ہے، انتخابی قوانین کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے. حکومت کو قانون سازی کے لیے، ریفارمز کے لیے ایک تعلقات کار قائم کرنے چاہیے. اور اس کے بغیر نہیں ہو سکتا شامی صاحب، اسمبلیوں میں موجود ہیں، اس کے بغیر ریفارم نہیں ہو سکتی. کم ووٹ پڑے ہوں، ان کو زیادہ ووٹ پڑے ہوں، لیکن اسمبلیوں میں یہ سارے کام ہوتے ہیں دنیا میں، اور یہاں بھی ہونے چاہیے. اسی طریقے سے ہم آگے بڑھ سکیں گے اور معاملات کو حل کرنے اور مشکلات کو آسان کرنے کی کوشش کر سکیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا مجید بریلوی صاحب، موجودہ حکومت سے کیا یہی توقع تھی کہ ایک روٹین کی حکومت چل رہی ہوگی؟ یہ حکومت ایک روٹین کی حکومت ہے جیسے باقی حکومتیں ہوتی ہیں، یا یہ ایک انقلابی حکومت ہے، ایک ریفارمز کی حکومت ہے؟ یہ ریفارمز کر رہے ہیں، ملک کو مدینہ کی ریاست جو کہا تھا وہ بنانے جا رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے، ایک روٹین کی حکومت ہے یا اصلاحاتی حکومت ہے؟ لیکن ایک تو یہ ہے نا کہ جو دنیا بھر میں، جیسے اگر امریکہ میں پارٹیاں اہم ہوتی ہیں، برٹن میں پارٹیاں اہم ہوتی ہیں، یا انڈیا ہمارے پڑوس میں دیکھ لیں، وہاں بڑی بڑی پارٹیاں، ان کی تاریخ ہے. ہمارے یہاں شخصیات بڑی ہوتی ہیں. بھٹو صاحب نے یقیناً بڑا کرا، لیکن سال بھر بعد وہ کن لوگوں میں گر گئے تھے. یعنی ان تمام اپنے انقلابیوں کو، وہ تو انقلابی پروگرام انقلابی ایک طرف رہ گیا تھا، ایون 73 کا آئین بھی بعد میں وہ انہی لوگوں میں گر گئے. اس کے بعد تو پھر یہ جو دور ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ عمران خان صاحب کو دراصل ایک رد عمل میں لوگوں نے ووٹ دیا. 20 سال تک وہ لگے رہے. بعد میں ان کو سمجھ میں آ گیا، وہ جو ہمارے جالب صاحب کہتے تھے لوگ اپنے قاتلوں کے ہیں اشاق میری جاں. مجھے شامی صاحب کے شہر میں جالب صاحب کھڑے ہوئے تھے، 750 ووٹ ملے تھے. کچھ شامی صاحب کھڑے ہو جائیں کسی سہگل کے سامنے، دیکھ لیے گا کتنی ان کی مقبولیت ہے، تو 900 ووٹ ملیں گے غالباً. بھٹی صاحب کو پتہ نہیں ہو رہا ہے. اسی طرح مظہر عباس ہمارے سینئر جرنلسٹ ہے. مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان میں جو بھی سسٹم ہے اس میں الٹیمیٹلی عمران خان بہرحال اس کو پھلانگ کر خاندانوں کو آئے. بعد میں انہیں پتہ چلا کہ بھائی نہیں چل سکتا، لانا پڑا کاف لیگ یا مشرف لیگ والوں کو، اور ان سب کو انہیں پر قائم بھی موجود ہیں. تو کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے مسعود جس میں، لیکن صرف ایک بات وہی ہے کہ عمران خان کو ایز اے پرسن، اگر آپ پاس کے تمام حکمرانوں کو دیکھیں تو میں بہت انفرادی طور پر بہتر سمجھوں گا. کس بتائیے پرائم منسٹر نے ملک کے کوئی شوکت خانم جیسا ادارہ بنایا ہو، نمل جیسا ادارہ بنایا ہو، یا کرکٹ کی صورت میں دیا ہو؟ دیکھ لینا ایک انڈیویجولس کو آپ ان لوگوں کے. تو اسی طرح انہوں نے جتنی دور حکومت کی ہے، ایک اچھی بات ہے ان کی ذات سے، وہ ان کا بیٹا کوئی نہیں بننا چاہتا ہو یا کوئی اولاد نہیں ہے. تو جو ایک میں اس لیے چاہ رہا تھا کہ آج 2 سال کنسیڈر کر رہے ہیں، مثبت پہلو لوگوں کو دکھائیں گے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا. منفی گفتگو تو ہم 2 سال سے کر ہی رہے ہیں نا خان صاحب کے لیے. اور دوسرے ایک بات ہے، انہیں واپس نہیں آنا جو چلے گئے. آپ کچھ بھی کر لیں، انہیں ووٹ نہیں دیں گے لوگ دوبارہ. یہ جو اگر پنجاب میں آپ سمجھتے ہیں کہ شریف دوبارہ آ جائیں گے، چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں. مجھے صاحب ہم یہاں پر ایک تجزیے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کو نہیں آنا ہے اور واپس. کون آتا ہے کون نہیں آتا. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں 2 سال میں کیا ہوا، ہماری منزل کیا تھی، منشور کیا تھا، اور ہمیں جانا کہاں تھا. تو ہم صرف اس کا جائزہ لے رہے ہیں. کون آتا ہے کون نہیں آتا یہ عوام جانے، الیکشن جانے، نظام جانے، ملک کس طرف جا رہا ہے اس کا ایک جائزہ لے رہے ہیں. تو ایک بریک کی طرف جانا ہے اور بریک کے بعد مزید اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اس میں بالکل کوئی شک نہیں، یہ تاثر پورے ملک میں موجود ہے کہ عمران خان صاحب خود ایک کلین آدمی ہیں
انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی اور انہوں نے جو کام کیے وہ کام اور کوئی شخص نہیں کر سکا. تو اس میں تھوڑا سا اختلاف یہ ہوگا کہ مظہر عباس صاحب ادیب الحسن رضوی صاحب ہیں, انہوں بہت بڑا ادارہ چلا رہی ہیں, تو کیا ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے؟ ایدھی صاحب چلے گئے تو کیا ان کو کسی نے صدر بنا دیا؟ یا بھائی ڈاکٹر باری بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, بہت بڑے بڑے اسپتال چلا رہے ہیں, تو یہ کام کرنے والے لوگ تو بہت سارے ہوتے ہیں. وزیر اعظم صاحب کی جو سے جو توقع تھی وہ توقع تو یہ تھی کہ ملک میں کرپشن ختم ہو جائے گی, اصلاحات ہو جائیں گی. اب اصل مسئلہ کی کیا ہے اس معاملے کی کہ وزیر اعظم کام کرنا چاہتے ہیں مگر کام نہیں کر پا رہے؟ عمران خان نے شوکت خانم میں اس طرح کا کام نہیں کیا. انہوں نے شوکت خانم بنانے میں اپنا ایک کنٹریبیوشن ہے, وہ سارا کلیکٹ کیا, ڈونیشن دی, اپنا ایک ان کا خواب تھا وہ اس کو پورا کیا. لیکن ان کی جو سیاسی جدوجہد ہے وہ بڑی مختلف جدوجہد ہے, ماضی کے مقابلے میں بہت مختلف جدوجہد ہے. ماضی میں جس طرح کی جدوجہد ہوئی اس کی اپنی نوعیت تھی جو جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ہوئی. عمران خان نے اپنی پارٹی کی بنیاد ایسے لوگوں کے ساتھ مل کے رکھی جن کا پہلے سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا. بعد میں ان کے ساتھ لوگ آتے رہے جو سیاسی لوگ تھے, مختلف جماعتوں کے آتے رہے, لیکن کم سے کم ان کے جو شروع کے چند سال ہیں وہ انہوں نے بنیاد رکھی بالکل غیر سیاسی لوگوں کی, اور غیر سیاسی لوگ ان کے ساتھ اس جدوجہد میں چلے. بہت سے لوگ اگر یہ پتہ چل جائے کہ کیا ایک مشورہ بھی چلایا ہے حکومت کی طرف کہ کیا کیا جائے کہ عمران خان صاحب اصلاحات بھی کر سکیں, نظام بھی بہتر کر سکیں, مشکلات کیا آ رہی ہیں ان کو؟ دیکھیے مشکلات یہ کہ انہوں نے بہت سارے کام, جب آپ ایک بہت مشکل میں پھنسے ہوتے ہیں نا تو پھر آپ اپنی پرائیورٹی سیٹ کرتے ہیں کہ مجھے سب سے پہلے کون سے کام کرنے ہیں. اور ہمیشہ اس چیز کو دیکھیے, شریف نے جو پولیٹکس کی وہ ولنریبل ڈیولپمنٹ کی تھی, یعنی وہ چیزیں جو آپ کو بظاہر صاف بالکل نظر آ رہی ہیں. جیسے خود عمران خان نے بھی اپنے میں جہاں انہوں نے منگلا تربیلا کی بات کی, انہوں نے آخر میں موٹر وے کی بھی بات کر دی انہوں نے. اچھا دیکھیے جو اکنامک کنیکٹیوٹی ہوتی ہے وہ بنیاد روڈ اور ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں. ہمارے ملک کا بدقسمتی رہی ملک کی کہ ہم نے اپنی پبلک ٹرانسپورٹ جس میں ریل بھی شامل ہے, جس میں بسز بھی شامل ہیں, اور اپنی روڈز جو صوبوں کو کنیکٹ کرتی تھی انہیں اچھی روڈز نہیں بنوائی. کیونکہ جب آپ ایک روڈز بنوا دیتے ہیں, ٹرانسپورٹ دے دیتے ہیں, تو آپ ایک بنیاد رکھ دیتے ہیں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی, وہ نہیں کی گئی. عمران خان کو جو 3 یا 4 ان کے بنیادی اہداف تھے وہ انہیں لینے چاہیے تھے, اس کی بنیاد رکھنی چاہیے تھی. دیکھیے جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ جیسے پولیس ریفارمز ہیں, انہوں نے خیبر پختونخوا کی مثال دیا کرتے تھے نا, تو وہ پنجاب میں کیوں نہیں امپلیمنٹ کی؟ اس لیے پنجاب میں امپلیمنٹ نہیں کی کیونکہ پنجاب میں انہوں نے اپنے اتحادیوں کو خوش رکھنا تھا. اب جہاں یہ مصلحت آ جاتی ہیں, جہاں مصلحت آ جاتی ہے وہاں پھر آپ اپنے بنیادی اصولوں سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آپ پولیس ریفارمز کرنا چاہتے تھے, نہیں کر سکتے. فرنٹ فٹ پہ جانا چاہیے عمران خان صاحب کو ایک بار پھر. ارشاد بھٹی صاحب, عمران خان صاحب کو کا ادارہ تو قائم کر سکتے تھے, اپنے ایجنڈے کے ساتھ, اپنے منشور کے ساتھ فرنٹ فٹ پہ آنا چاہیے اور مصلحتیں چھوڑ دینی چاہیے. ممکن ہے؟ مسعود بھائی 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ 2 سال گزرے, ایک بات ہے کہ 3 سال رہتے ہیں, 40% وقت گزر گیا. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ یعنی ایک تو حکومتی ریٹ مطلب یہ ہے کہ پٹرول ہو اور پٹرول نہ ملے, چینی ہو اور چینی نہ ملے, گندم ہو اور آٹا نہ ملے, حکومتی ریٹ. نمبر 2, اس ٹیم کے ساتھ یہ ایجنڈا نہیں پایا تکمیل تک پہنچ سکتا. ٹیم بدلیں عمران خان صاحب, تبدیلیاں کریں, ضد نہ کریں, انا پہ نہ آئیں. یہ نہ ہو کہ میرا تبدیلی سمبل ہی بزدار ہے. بزدار چھوڑیں, کوئی بھی ہو, آپ کا اوپنر بھی ہو تو وہ بھی اگر پرفارم نہ کر رہا ہو تو وہ ٹیم بدلیں, جزا سزا ہو, پرفارمنس چیک ہو, اور بڑے بڑے چند اصول کہ آپ نے مثال کے طور پہ, اب یہ ناممکن ہے کہ اگلے 3 سال میں آپ 50 لاکھ گھر بنا لیں گے, نہیں بنا سکتے. 1 کروڑ نوکریاں دے لیں گے, نہیں دے سکتے. لیکن آپ فارن پالیسی آپ نے اچھی کی, بہت اچھی بات ہے, مجھے وہ پسند ہے ان کی. احساس پروگرام اچھا کر لیا, سادگی اچھی اپنا کر لی, خرچے کم کر لیے, باقاعدہ سے کابینہ اجلاس ہوئے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب بات یہ ہے کہ آپ نے رپورٹیں پبلک کر دی, مگر ان رپورٹوں کا بنا کیا؟
उनका आगे क्या बनेगा। तो ये सारी चीज़ें आप अब बहुत सारी आप चीज़ें नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी आप कर सकते हैं अभी भी। ये वक्त बड़ा कीमती है, आपके हाथ में इस वक्त हुकूमत हाथ में है। फेल बुज़दार नहीं होगा, फेल महमूद खान नहीं होगा, फेल असद उमर नहीं होगा। आज इमरान खान साहब इस जंग में अगर कोई फेल होगा तो इमरान खान फेल हो गया, और अगर आज इमरान खान साहब फेल हो गए तो होप फेल हो जाएगी। लोगों ने उनके साथ उम्मीद लगाई हुई, मुल्क के नौजवानों की खास तौर पर उम्मीदें टूटें जिन्होंने इनको वोट दिया, खास तौर पे बाहर निकलकर। मुझे रहमान शामी साहब, 2 साल के बाद टीम बदलना क्या ये एक आसान काम होगा? जैसे भट्टी साहब मशवरा दे रहे हैं कि इस टीम के साथ नहीं चल सकते, टीम बदलनी पड़ेगी, या और कुछ करना चाहिए? देखिए, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में टीम बदलना आसान नहीं होता। अभी इमरान खान साहब ने तो पार्लियामेंट से बाहर से बहुत से अपने मुआवनीन और मुशीर जो हैं अपने गिर्द जमा किए हैं, और वो भी तनकीद का निशाना बनते रहते हैं बेचारे। लेकिन इससे कतई मैं समझता हूँ इमरान खान साहब 22-23 बरस की स्ट्रगल है इस वक्त उनकी। कोई क़याम पाकिस्तान के बाद किसी दूसरे लीडर ने इतनी तवील जिद्दोजहद नहीं की और जिस तरह इमरान खान साहब ने की है, और मुसलसल वो जिद्दोजहद करके और इंतखाब जीतने में कामयाब हुए हैं। उसमें जो भी आप रखने डालते हैं वो अपनी बात है। तो पहली अचीवमेंट तो उनकी ये है कि वो फौज के साथ उनके ताल्लुकात कार बहुत बेहतर रहे हैं, और ये जो अदारों के दरमियान फासला पैदा होता था हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में 2 साल के दौरान वो देखने में नहीं आया। एक तो ये फजा बरकरार रहनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि उनको तवज्जो देनी चाहिए गवर्नेंस पर, और तवज्जो देनी चाहिए सरमायाकारी पर। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी और सनतें लगेंगी, बेरोजगारी कम होगी, तजारत को और बिजनेस को आसान बनाएं, और नैब का असर और रसूख इस शोबे में बिल्कुल खत्म कर दें। बल्कि मैं तो समझता हूं शामी साहब, वक्त ख़त्म हो गया, हमें गुफ्तगू को रोकना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुजाहिद बरेलवी साहब आपका बहुत शुक्रिया। अरशद भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। मज़हर अब्बास साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी। 2 साल हो रहे हैं हुकूमत को, हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस सामने लाने वाली है। हुकूमत भी बताएगी कि उसने क्या कुछ अचीव किया है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि महंगाई कम होनी चाहिए, एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर होनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।